اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ جی، سورۃ ہود آیت نمبر 5 سے آنورڈز آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ لاسٹ ویک ہم نے سورۃ یونس جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا، اور اس کے بعد سورۃ ہود ہم نے سٹارٹ کر لی تھی۔ شروع کی 4 آیات ہم کر چکے ہیں۔ سورۃ یونس اور سورۃ ہود میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں مکی صورتیں ہیں، اور اس کے بارے میں بالعموم علماء کی رائے یہی ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں یا آگے پیچھے ہی ان کا نزول ہوا ہے، جیسے پہلے سورہ یونس اور اس کے بعد سورۃ ہود، یعنی جیسے جوڑا صورتیں جن کو کہا جاتا ہے، کیونکہ مضامین بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ اور توحید کا بیان جس طرح سورۃ یونس کے ابتدا میں بھی آخر میں بھی تھا، اس صورت میں بھی ایسے ہی ہے، اور اس صورت یعنی شروع میں بھی اور آخر میں بھی توحید کا بیان، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت، اور اس کے درمیان میں 6 اقوام کے قصوں کا بیان ہے جس میں ان پر آنے والے جو عذاب ہیں ان کا ذکر کر کے وارن کیا گیا۔ لیکن سورۃ ہود جو ہے اس میں جو قوموں کا ذکر کیا گیا اور ان پر آنے والے عذاب کا، وہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ تنبیہ والا انداز اپنایا گیا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو ایک حدیث بھی بتائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیبتنی ہودن واخواتھا، کہ مجھے ہود اور اس کی جیسی دیگر صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ جب ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہوتے دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، کیونکہ ان کے جو مضامین ہیں ان صورتوں کے، سورۃ ہود اور اس کے علاوہ سورۃ مرسلات، سورۃ واقعہ، سورۃ نبا، سورۃ التکویر، بعض دیگر احادیث میں ان کے نام بھی آتے ہیں صورتوں کے، تو بہت شدت والے ان کے موضوعات ہیں۔ عذاب اور سزا کا ذکر جو ہے شدت کے ساتھ کیا گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی تھے، تو اس لیے آپ کے اوپر ان کا اثر بہت زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ دیکھیں جو اللہ کی بات آگے پہنچانے والے انبیاء تھے، ان کا اپنا چونکہ ایک یقین کا لیول بہت زیادہ ہوتا تھا اور ذمہ داری کا احساس بھی بہت زیادہ ہوتا تھا، تو ان کا رویہ ظاہر ہے بہت زیادہ آپ کہنے کہ سینسٹیو ہوتا تھا، اس معاملے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے تھے انبیاء، اور ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر قوم نے بات نہ مانی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا ناراضگی کا اظہار ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ صورتیں آئیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ مکی دور کے اینڈ کی صورتیں جس میں مخالفت بہت شدت پر ہے، اور جو سارے دشمنان اسلام اپنی پوری طاقتوں سے اگینسٹ کاروائیاں کر رہے ہیں مسلمانوں کی، اور نہیں مان رہے، ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ہٹ درمی پر اڑے ہوئے ہیں، تو ایسے ٹائم پہ جب اس طرح کی بار بار تنبیہات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جا رہی تھیں آیات کی صورتوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا تھا۔ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم ان آیات کو پڑھ کے بے دھیانی سے ان کے اوپر سے نہ گزر جائیں کہ اچھا یہ تو پھر وہی قوموں کے قصے آ گئے ہیں۔ یہی سمجھنا چاہیے یا یہی احساس کرنا چاہیے کہ بار بار یہ چیزیں کیوں بتائی جاتی ہیں، اور بار بار ان قصوں کو ذکر کر کے ہمیں کیوں وارن کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا ہم بھی اتنے حساس ہیں، کیا ہمارے اندر بھی اس طریقے سے ڈر یا خوف جاگتا ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، کس مرتبے پہ تھے، کیسے مقرب تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تو سب سے زیادہ مقرب، اور لیکن اس کے باوجود آپ کے اوپر اتنا زیادہ اثر ہوتا تھا۔ تو یہ بھی اس میں ایک سیکھنے کی بات ہے کہ ان کو غور کر کے سمجھ کے پڑھنا ہے اور اثر لینا ہے ان آیات کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے پس منظر کے بارے میں تھوڑی سی بات تھی، اور شروع میں تو آغاز جو تھا سورت کا حروف مقطعات سے تھا، اور اس کے بعد قرآن مجید کی صفات کا بیان کہ اس کی آیات جو ہیں
پختہ کی گئی ہیں اور پھر کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے دو طرح کے مطلب بنتے ہیں، الفاظ کے ساتھ بھی مضبوط بنانا، معنی کے لحاظ سے مضبوط بنانا، اور پھر مکی یا مدنی صورتیں یعنی مختصر آیات اور مفصل آیات، اس لحاظ سے بھی اس کی تفصیل کی گئی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی صفات کا بیان کہ وہ حکیم ہے، وہ خبیر ہے، اور پھر ایک اللہ کی عبادت کا بیان جو ساری احکامات کا جو کرکس ہے، ساری اسلامی تعلیمات کا، کہ توحید کی طرف آ جاؤ، اس کا بیان. اور یہ بھی کہ ان کو بتا دو کہ میں تمہارے لیے خبردار کرنے والا بھی ہوں، خوشخبری دینے والا بھی ہوں، اور یہ کہ اگر تم اپنے رب سے استغفار کرو گے، اس کی طرف لوٹو گے، تو وہ تم کو بہت اچھا فائدہ اس دنیا میں بھی دے گا، دنیا میں بھی اچھی زندگی اور حسنہ ملے گا تمہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے زائد فضل بھی ملے گا. اور اگر تم نے منہ موڑا تو پھر ایک بڑے دن کے عذاب کی میں تمہیں وعید دیتا ہوں، یعنی ان کو ڈرا دو کہ پھر وہ بڑا دن آئے گا جس میں تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سخت پکڑ ہوگی، عذاب کا دن ہوگا. تو یہ ان کو بتایا گیا، اور ساتھ یہ حقیقت بھی واضح کی گئی کہ آخرت کا دن جب آئے گا تو تم سب نے لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آخرت کا کانسیپٹ بھی ٹھیک کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا قادر و مطلق ہونا بھی بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. تمہیں موت بھی اللہ نے ہی دینی ہے کیونکہ پیدا اللہ نے کیا ہے، تمہاری زندگی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے قبضہ اور قدرت ہے، احکامات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نافذ ہوتے ہیں، فیصلے اسی کی طرف سے کیے جاتے ہیں، اور آخرت میں حاضر بھی تم نے اسی کے سامنے ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہی ہے کہنے کا کہ جب وہی ایک ذات ہے جو جس کا قبضہ قدرت ہے تمہاری ذات پہ، تو پھر اس سے بھاگ کر ادھر ادھر کیوں جاتے ہو دیگر ہستیوں کی طرف، بتوں کی طرف، یا دوسری لوگوں کی طرف، اور ان کو اپنا معبود کیوں مانتے، اور کیوں آخرت کے دن پر تم یقین نہیں کرتے؟ تمہارا لوٹنا اس رب کی طرف ہے، اس پر یقین کر لو. مکی صورتوں میں بالعموم توحید کا بیان، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آخرت کا بیان اور آخرت میں لیے جانے والے حساب، اس کا بیان جو ہے وہ بار بار کیا جاتا تھا تاکہ عقائد کو، ایمان کو مضبوط کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم نے کیا تھا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تک. آگے سے پڑھ رہی ہوں. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. دیکھو جب یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپے رہیں، اور جب یہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ سب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو سینوں کے بھید بھی جاننے والا ہے. اللہ اللہ جو ہے یہ جیسے وارن کرنا یا خبردار کرنے کے لیے آتا ہے نا. انا بے شک ہم وہ، یسنونا وہ موڑتے ہیں، سا نون اور یا، دوہرا کرنا، موڑنا، لپیٹنا. عربی میں جب گنتی ہوتی تو واحد اسنین کا ورڈ آتا ہے نا دو کے لیے. ٹھیک ہے، تو دوہرا کرنا، ڈبل کرنا، موڑنا، منہ پھیرنا، اس معنوں میں بھی ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یا جو ہے شروع میں آتا ان والا وہ کے معنوں میں، واو نون پلورل کا ہے، سا نون یہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. وہ منہ موڑتے ہیں، وہ موڑتے ہیں صدورہم اپنے سینوں کو. صدر کی جمع صدر کہتے ہیں سینے کو، جو کہ یا ویسے تو صدر سینٹرل کے لیے آتا ہے نا، جیسے شہر کا کوئی صدر مقام ہوتا ہے، مین مقام، تو اس کی جمع صدور. ٹھیک ہے، تو سینوں کو ان کے، ہم ان کے لیے، لی یستخفو تاکہ وہ چھپ سکے، لام ذیلی تاکہ یا وہ کے معنوں میں. سین تا باب استفعال میں جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ بالعموم طلب کرنا یا کچھ چاہنا اس معنوں میں ہوتا ہے. خفی کا ورڈ ہوتا ہے اردو میں خا، فا اور یا، اور یہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ خا، فا اور یا ہے. لی یستخفو، یہ جو ہے نا بیچ میں لام ذیلی کے بعد جو یہ آ رہا ہے وہ آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں، تاکہ وہ چھپ سکے، منہو اس سے. الا خبردار، حینا جس وقت،
यस्तगशून वो ढांपते हैं, ये गैन शीन और या सॉरी गशी का वर्ड भी इसी से ही है, गशावत उनका वर्ड आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, पर्दा ढांपना। और शुरू में या जो है वो के मायनों में है, और सीन ता जैसा मैंने आपको बताया बाप इस्तिफाल में जाने, और ये तलब करने का मफहूम देता है, और वाव नून प्लूरल का है। यस्तगशूना जिस वक्त वो ढांपते हैं, गैन शीन ये इसका रूट वर्ड है, वो ढांपते हैं। सियाबहुम कपड़े उनके या उनके कपड़े, सौब होता है ना, सौब सा वाव और बा इसका रूट वर्ड है, और सियाबहुम अपने कपड़ों को या अपने कपड़ों से, हम उनके लिए आ रहा है, यालमु वो जानता है, या तैन वाला वो के मायनों में, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ बात करके निस्बत करके बात की जा रही है। आइन लाम मीम इल्म से है जानना, वो इल्म रखता है, वो जानता है, माँ जो युसिर्रूना वो छुपाते हैं, सिर्रुन वालानियतुन आप पढ़ चुके हैं, उर्दू में इसरार का वर्ड भी होता है, ठीक है। तो सीन रा छुपाना, या वो के मायनों में, और वाव नून प्लूरल का, वो छुपाते हैं। वमा और जो युलिनून वो जाहिर करते हैं या वो ऐलान करते हैं, आइन लाम और नून, और या जो है वो के मायनों में, और वाव नून प्लूरल का। इन्नहु बेशक वो, अलीमुम खूब खूब जानने वाला है, बहुत ज्यादा जानने वाला है। ये फ़ईलुन के वजन पर है, मुबालगे का सीगा है, शिद्दत के साथ, बहुत ज्यादा के मफहूम के साथ इसमें बात होती है। खूब जानने वाला है, क्या जानने वाला है? बिजात सुदूर सीनों के भेद, या सीनों के भेदों को, अगर आपने बाज़रबी का तर्जमा को करना है। जात जो है ये वाला, वाले, को इस तरह से आता है, ठीक है, और सुदूर सदर की जमा, ठीक है। अच्छा इस आयत का यानी अगर आप बामहरा तर्जमा देखिए तो इसी तरह से बनता है कि वो छुपने के लिए अपने सीनों को मोड़ते हैं, और लेकिन वो ये जान लें कि जिस वक्त वो अपने कपड़ों से ढांपते हैं, उस वक्त भी अल्लाह ताला उनको देख रहा होता है, और वैसे भी क्योंकि अल्लाह ताला तो जो कुछ ये छुपाते हैं उनको भी जानता है, जो जाहिर करते हैं उन चीजों को भी जानता है। अल्लाह ताला तो सीनों के भेद भी जानता है। ये जो आयत है ना, इस आयत की तफसीर में मुफस्सरीन में काफी इख्तलाफ राय पाया जाता है। मैं आपको दोनों तरह की राय बयान कर देती हूँ, और दोनों तरह की मफहूम या दोनों तरह की तफसीर की ही गुंजाइश निकलती है आयत में, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकता, लेकिन दोनों तरह के मफहूम जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ बनते हैं। एक तो जो मफहूम है वो कुफार के हवाले से है, जो दुश्मन इस्लाम थे, और जिनको दीन की बात और अल्लाह की बात बहुत सुनना जो है वो बहुत ही गरां गुजरती थी, बहुत मुश्किल लगती थी। और जिस तरह आप इस बैकग्राउंड को भी ज़हन में रखेंगे कि कब इस सूरत का नुज़ूल हुआ, जब मुखालफत बहुत जोरों पर थी, दुश्मनी बहुत अरूज पर थी। तो ऐसे में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की बात करते, अल्लाह की तौहीद की बात करते, तो इन लोगों का रवैया क्या होता था, ये उस रवैये का बयान है कि या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आता देकर ये पीठ फेर के चले जाते थे, मुंह मोड़ लेते थे, या ऐसे जैसा होता है ना अपने सीने को दोहरा करके तो एक इग्नोर करने वाली एक इग्नोर करने वाला एक्शन देना, ऐसा यानी रवैया करना कि जैसे आप इग्नोर करें या अगले की बात को सुन नहीं रहे हैं, या अगले की बात की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे होते, समझा रहे होते, दीन का पैगाम पहुंचा रहे होते, तो आपकी महफिल में भी या वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आता देकर कि भाई जैसा होता ना कि ओ ये तो फिर आ गया वही नसीहतें करने वाला या समझाने वाला, क्योंकि मतलब माज़ल्ला जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तो कोई ऐसे अहमियत नहीं देते थे, ना ऐसे तकरीम करते थे जितने भी ये मानदीन इस्लाम थे, दुश्मनान इस्लाम थे, इनका तो यही रवैया था ना, ये तो नहीं सच समझते थे, झुठलाते थे, तकजीब करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, कुरान को भी झुठलाते थे।
تو جو بھی اس طریقے کے دشمن ہوتے ہیں نا دین کے حوالے سے، ان کا رویہ یا ان کے طرز عمل اسی طرح کا ہوتا تھا انبیاء کے ساتھ میں، کہ وہ ایک منہ پھیرنے والا اور اعراض برتنے والا، اگنور کرنے والا، دور کرنے والا، اپنا رخ موڑ لینے والا. تو یہ بھی اس طریقے سے اپنا سینہ پھیر لیتے یا اپنا رخ موڑ لیتے، یا ان کا یہ بھی تھا کہ ایسے کپڑا جیسے منہ پہ ڈال لیتے نا، ہوتا نا جیسے آپ یہ پریٹینڈ کریں کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو سی اینی بڈی، یا یو وانٹ ٹو اگنور سم بڈی، تو جیسا ایسا نا منہ پہ کپڑا ڈال دیا. عربوں میں ایک یہ بھی ہوتا تھا، ایسے کپڑا ڈال کے سونے کا ہوتا تھا رواج، گرمی وغیرہ ہوتی تھی. تو یہ ان کا جو رویہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس رویے کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. اور اس رویے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اعتراض کر کے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کس سے چھپ رہے ہو، تم اس حق بات سے چھپنا چاہ رہے ہو، یا تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھپنا چاہ رہے ہو، یا تمہیں لگتا ہے کہ اس طریقے سے اس حق بات سے منہ موڑ کے تم شاید بچ جاؤ گے، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، یا اللہ کی نظر سے بچ جاؤ گے، یا اس کو اگنور کر کے تمہاری کامیابی ہو جائے گی یا تمہیں فائدہ مل جائے گا. تو ایسا نہیں ہے. تم اپنے سینوں میں جو چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، جو رویہ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتے ہیں. یعنی تمہاری ظاہری دشمنی ہے یا تمہاری چھپی دشمنی ہے، اللہ سے تو کچھ نہیں چھپی ہوئی نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سینوں میں چھپے ہوئے بھید بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تو کون چھپا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو انسان کی نیتوں کا پتہ ہے، اس کی سوچوں کا پتہ ہے، اس کے ذہن میں کیا کیا پلاننگز چل رہی ہے. اب اس وقت ہم سب بیٹھے ہیں ایک جگہ پہ، ہم میں سے ہر ایک کے دل میں کیا ہے، دماغ میں کیا ہے، سوچ کیا ہے، دھیان کس طرف ہے، اور کیا کیا ہم سوچ رہے ہیں یا کیا کیا ہم پلان کرتے ہیں. سارے دن میں ہر انسان جو بھی پلان کرتا ہے، جو بھی سوچتا ہے، جو بھی نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تو مخفی نہیں ہوتا نا. تو اگر کوئی انسان ایسا رویہ اپناتا ہے کہ وہ حق بات سے بچنے کے لیے منہ پھیر لیتا ہے، یا اپنا ایسے سینہ منہ موڑ کے یا اپنے منہ کے اوپر کپڑا ڈال لیتا ہے، تو اس سے وہ کسی کا نقصان تو نہیں کر رہا، اور ایسا کرنے سے وہ اللہ کی پکڑ سے یا اللہ کی نظر سے تو نہیں بچ جائے گا نا. تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی ان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے، جو ان کے مختلف قسم کے طرز عمل ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں، اس کے اوپر یہ بتایا جا رہا ہے ان کو کہ ایسا کرنے سے، اپنا سینہ پھیر لینے سے، یا یہ پریٹینڈ کر کے کہ تم کچھ نہیں سن رہے ہو، یا تم وہاں سے چلے جاتے ہو، یا منہ موڑ لیتے ہو، یا اپنا راستہ بدل لیتے ہو، رخ پھیر لیتے ہو، تو اس میں تم اپنا ہی نقصان کر رہے ہو. اور تم یہ مت سمجھو کہ ایسا کرنے سے تم اللہ سے بھی بچ جاؤ گے، اللہ سے نہیں بچ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور یہ رویہ ہر دور میں مخالفین کا ہوتا تھا، ہوتا ہے، اور رہے گا یہی رویہ. آپ خود بھی اس کے، شاید آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا اتفاق ہوا ہو کہ جب آپ کوئی دین کی بات کسی سے کرنے کی یا کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو جو بہت زیادہ آپ کہنے کہ دنیا کی محبت میں مگن لوگ ہوتے ہیں، یا جو اپنی زندگی میں مگن ہی رہنا چاہتے ہیں اور نہیں وہ سیکھنا چاہتے یا وہ نہیں سمجھنا چاہتے، ان کا بالعموم رویہ یہی ہوتا ہے. یا تو ایک وہ شک کر دینے والا ایسے، یا اوہو بس کر دو، اچھا چلو جی یہ تو پھر آگے انہوں نے تو سمجھانے لگ جانا ہے، یا انہوں نے تو، یا جیسا ہوتا ہے نا یہ تم قرآن والے ایک تو بڑا ہر طرف لیکچر دینا شروع کر دیتے ہو، تو ایسے لوگوں کو لوگ اوائڈ کرنا شروع کر دیتے، ان سے منہ موڑنا شروع کر دیتے. تو یہ اسی طرح کے رویے کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ چاہے اپنے منہ پہ کپڑے ڈال لو، چاہے اپنا منہ پھیر لو، چاہے اپنا سینہ دورہ کر لو، کسی طرح کا بھی تم کوئی رویہ اپنا لو، لیکن تم دنیا میں وقتی طور پر اس بات سے تو بچا لو گے اپنے آپ کو، صرف اس وجہ سے کہ کہیں تمہیں پتہ چل گیا تو پھر تمہیں کرنا نہ پڑ جائے. بعضوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ بھی پتہ چلا دیتے ہو یا بتا دیتے ہو، خواہ ہمیں پتہ چل گیا تو ہمیں کرنا بھی پڑے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کر بھی لو
اللہ کی پکڑ سے تو تم نہیں بچ سکتے نا. تو ایسا رویہ رکھنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح سے علم ہوتا ہے، چاہے انسان کچھ ظاہری طور پر علل اعلان کر رہا ہے یا چھپا کے کر رہا ہے. ایک تو اس چیز کے اوپر یقین پختہ کیا جا رہا ہے یا یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ محیط کلی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم علم تام ہے، اس سے تو کچھ بھی باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ تو سینوں کے بھید بھی جاتا ہے، انہ علیم بذات الصدور. تو یہ سب کو وارن بھی کیا جا رہا ہے، یہ سب کو ان کی حالت کا بیان کر کے سب کو سمجھایا بھی جا رہا ہے، اور ان کو یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اس ایک تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ اگر اس طرح کا رویہ اپناؤ گے تو دنیا میں بچ سکتے ہو، آخرت میں اللہ کی پکڑ سے تم نہیں بچ سکتے. ٹھیک ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اس بات کو سن لو، غور کر لو، سمجھ لو اور ہدایت پر آ جاؤ. اصل میں انسان چھپتا تب ہے نا جب یا تو اندر بغض ہوتا ہے یا نیت خراب ہوتی ہے، بہت زیادہ اندر جو ہے وہ دنیا کی محبت ہوتی ہے، حرص ہوتا ہے، لالچ، یا انسان خود جھوٹا ہوتا ہے یا دل میں چور ہوتا ہے، تو پھر انسان ایسا رویہ کرتا ہے کہ نظریں چراتا ہے کہ نہ سننا پڑے. ایسا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ بچے بھی نظریں چرا رہے ہوتے ہیں جب کوئی غلط کام ان سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن دیکھیں یہی تو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انہ علیم بذات الصدور. لوگوں سے بچ جاؤ گے نا، لوگوں سے چھپ جاؤ گے، لوگوں کو اوائڈ کر لو گی کچھ عرصے کے لیے، اللہ سے تو نہیں بچ سکتے. اللہ تعالیٰ کو کیا تمہارے دلوں میں چھپے بھید کا نہیں معلوم کہ کیا کھوٹ چھپے ہیں دلوں میں، کیا بری نیتیں ہیں، کیسی کیسی منافقت ہے دلوں میں، یا کسی کے دل میں اخلاص کتنا ہے. اب یہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی مختلف لوگ آتے ہیں مختلف رویوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون کس جذبے سے آتا ہے، کون کس نیت سے آتا ہے، کون کتنے خلوص سے آتا ہے، کون کتنی زیادہ ایفرٹ کر رہا ہے اللہ کی بات سننے کے لیے. اور وہیں پہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جن کو سمجھایا جائے، بتایا جائے یا ان کو اس طرف لایا جائے تو وہ جسے کہتے ہیں نا کنی کترانا یا جان چھڑانا، ان کا وہ رویہ ہوتا ہے. تو ایسا کر کے اللہ سے تو نہیں کو بچ سکتا نا، اپنا ہی نقصان کر رہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو اس کی یہ تفسیر ہے کفار کے حوالے سے، اور جو دین کے دشمن ہیں اور مخالفین اور جو مکذبین ہیں ان کے حوالے سے. دوسری اس کی ایک تفسیر جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہ اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں. صحیح بخاری میں یہ آتا ہے اس کی شان نزول میں کہ جو کہ بالکل مختلف سا اس کا مفہوم بن جاتا ہے، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے نا یعنی مسلمان، اکثر ان کا یہ رویہ ہوتا تھا کہ وہ غسل کے وقت یا رفع حاجت کے وقت یا ازدواجی تعلق قائم کرتے وقت وہ بہت زیادہ اتنا زیادہ شرم و حیا کا شکار ہوتے تھے کہ وہ یہ کرتے تھے کہ ایسی حالت میں بھی وہ برہنہ ہونے کو غلط سمجھتے تھے. وہ ایسی حالتوں میں یا تو اپنے سینے کو دورہ کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، یا وہ جس طریقے سے پورے طریقے سے بے لباس ہونا جو ہے اس کو غلط سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو اس لیے ہمیں ان معاملات میں بھی یعنی برہنہ ہونے کی یا تو اجازت نہیں ہے، یا وہ نہیں ہوتے تھے یا اس کو ناپسند کرتے تھے یا اس کو غلط سمجھتے تھے. ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی بھی ایسے خلوت کا جو موقع ہوتا تھا تو ایسے خلوت کے موقع میں بھی وہ اپنے آپ کو چھپاتے اور پریشان ہوتے، سینہ دورہ کر لیتے یا اوپر کپڑے ڈالتے. ٹھیک ہے، اس طرح کے معاملات میں بھی. تو ان کے مطابق یعنی اس دوسری تفسیر کے مطابق کہ یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو اس چیز پہ سمجھایا گیا کہ اگر انسان کپڑے پہنے ہوئے بھی ہو تو بھی اللہ کی نظر میں تو سب کچھ ہوتا ہے نا. یعنی کیا ہم جب صرف بے لباس ہوتے ہیں تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کو ہمارا جسم نظر آتا ہے؟ جب ہم با لباس ہوتے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہوتا؟ یعنی بیسیکلی جو سمجھنے کی بات ہے وہ تو وہی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کا محیط کلی ہونا، ہر چیز پر محیط ہونا، اللہ کے علم کا علم تام ہونا، اسی چیز کا بیان کیا جا رہا ہے. تو بیسیکلی ان لوگوں کو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ حیا یا شرم اپنی جگہ، لیکن اس میں بھی اس غلف کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں بھی اس قدر حد سے بڑھنے کی
کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تم سے ایسا کچھ ریکوائرڈ ہے کہ تم غسل کرتے ہوئے یا رفع حاجت یا ایسے کوئی ازواجی تعلق قائم کرتے ہوئے تم یہ سمجھو کہ شاید تم بے لباس نہیں ہو سکتے، یا تمہیں اپنا سینوں کو دورہ کرتے ہو، تمہیں شرم آ رہی ہوتی ہے. یعنی یہ چیز اس کو سمجھایا جا رہا ہے ایسے لوگوں کو. اور لیکن یہ خام خواہ کا ایسا عمل جو ہے یہ خام خواہ کا مبالغہ ہے، غلف ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان جب حالت پردہ میں بھی ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو وہ چھپا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ تو اگر سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھید جانتے ہیں تو لباس کے اندر چھپے ہوئے کیا جسموں سے اللہ تعالیٰ واقف نہیں ہے؟ تو اس قسم کی تنگی یا مصیبت اپنی جان پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے چھپے کو بھی جانتا ہے، تمہاری ظاہر کی بھی علانیہ چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تم اوپن نہیں کرتے. تو یعنی بلا وجہ اپنے آپ کو اس مصیبت میں مبتلا کرنا یہ غلف کرنا ہے اور اس سے منع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو میں بس یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ علماء مفسرین نے اس کو دونوں طرح سے بیان کیا ہے. کچھ ایک چیز کو لیتے ہیں، کچھ دوسری تفسیر کو لیتے ہیں. اور علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو مقام ہے یہ مشکلات القرآن میں سے ہے. قرآن پاک کے کچھ مقامات ایسے ہیں جن کے بارے میں وہ مفسرین کا یہ کہنا کہ یہ مشکلات القرآن یعنی قرآن کی کچھ ایسے مقامات جن پہ تفسیر کرنے میں کچھ دقت آتی ہے یا جن کا معنی جو ہے وہ سمجھنا اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہوتا یا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا. ایک طرف آپ کو ایک بھی رائے مل رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف آپ کو دوسری رائے بھی مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ اگر آپ دیکھیں تو آیت میں دونوں طرح کے ہی مفہوم کی گنجائش ہے. چاہے آپ کافروں کے حوالے سے بات کر لیں، چاہے آپ مسلمانوں کی حیا اور شرم اور اس میں غلط کرنے کے حوالے سے بات کر لیں، تو آیت میں دونوں لحاظ سے ہی ٹھیک لگتا ہے. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں وہ مفہوم بالکل ہو ہی نہیں سکتا اور صرف یہی ہوگا. تو دونوں جو مفسرین ہیں ان کی رائے کا ہم احترام کرتے ہوئے دونوں ہی رائے کو لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا سیکنڈ ایک جو ہے وہ تفسیر اس کی یہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ آپ کا 11واں سپارہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا. الحمدللہ ہم 12واں سپارہ شروع کرتے ہیں. فاطمہ آپ نے وہ پلے کرنی ہوگی ریسیٹیشن آج بھی، پلیز آپ سیٹ کریں. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. وہ اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو بھی. یہ سب کچھ واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے یا لوح محفوظ. واما اور نہیں، من سے دابتن جو ہے دابتن یہ دال بابا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. اور دابا دبیب جو ہے یہ رینگنے کے لیے آتا ہے، بہت سلو رفتار سے چلنا. تو دابتن فی الارض کوئی جاندار زمین میں، ارض تو زمین کے لیے آتا ہے لیکن اس سے مراد صرف رینگنے والے جاندار نہیں ہے، اس میں تمام جاندار یعنی اس میں جانور بھی آ جائیں گے، پرندے بھی آ جائیں گے، حشرات الارض بھی آ جائیں گے، بلکہ اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں. کچھ آیات میں تو باقاعدہ دابتن کے ورڈ میں انسانوں کا، اس میں بھی ایسے ہی ہے جب آپ اس کی تفسیر کریں گے. تو دابتن فی الارض کوئی بھی جاندار زمین میں، یا میں بھی آپ کے پاس ترجمے میں لکھا ہو کہ کوئی بھی چلنے پھرنے والا زمین میں، اللہ مگر اللہ ہی اللہ اوپر، اللہ ہی اللہ کے اوپر، اللہ کی ہے رزقھا رزق اس کا. اللہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ ایک طرح سے کہہ لیں کہ ذمہ داری کے معنوں میں، یعنی اس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہوتی ہے، اس کے رزق کی رزقھا. اور رزق عربی میں صرف روزی کے لیے یا کھانے پینے کے لیے نہیں آتا. یہ پہلے بھی ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں سب چیزیں، سب اللہ کی نعمتیں آ جاتی ہیں. انسان کے پاس جو بھی وسائل ہیں، جو بھی مال و دولت ہے، جو بھی صلاحیتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے نعمتیں ہیں، سب اس میں آ جاتی ہیں. اور یعلم وہ جانتا ہے مستقرہا
اس کے قرار پکڑنے کی جگہ یا اس کا ٹھکانہ. اس کا روٹ ورڈ کاف را ہے. ٹھیک ہے. اور قرن جو ہے قرار پکڑنا، اردو میں بھی ہم یہ کہتے ہیں. قرار گاہ اردو میں ورڈ ہوتا ہے. مسکن بھی آپ اس کو کہتے ہیں. قرن جو ہے وہ عربی میں سردی کے لیے، ٹھنڈک کے لیے آتا ہے. تو سردی سے بھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ چیزیں جم جاتی ہیں، رک جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو مستقر رہا اس، یہ پھر وہ یعنی جگہ کے معنوں میں آ جاتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ، اس کا مسکن، اس کی قرار گاہ. و مستودعہا، اس کے سونپے جانے کی جگہ. مستودعہا جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے واو دال اور عین. ٹھیک ہے. جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں نا وداع کرنا، رخصت کرنا. اور ودیت کرنے کا ورڈ بھی ہوتا ہے اردو میں، آپ کو پتا ہوگا اس کا، وہ بھی اسی معنوں میں آتا ہے، الوداع کرنا. ٹھیک ہے. تو مستودعہ کا مطلب ہوگا ایسی جگہ جس میں کسی کو سپرد کیا جائے، کسی چیز کو سپرد کیا جائے یا کسی کو سپرد یا سونپے جانے کی جگہ. مستودعہ اس کے سونپے جانے کی جگہ، یا آپ کہہ لیں اس کے سپرد کیے جانے کی جگہ. ٹھیک ہے. ہاں سے مراد وہی دابا ہے، یعنی کوئی بھی جو زمین کا جاندار. کلن، سب کا سب. فی میں کے لیے آتا ہے. کتاب مبین، ایک کھلی کتاب میں ہے. مبین جو ہے با یا نون بیان کرنا، واضح کرنا. تو واضح، روشن، کھلی کتاب، اس سے مراد لوح محفوظ ہے. ٹھیک ہے. جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. لوح محفوظ کا تو آپ سب کو پتہ ہی ہے. اچھا، اب آپ اس کو پچھلی آیت سے ہی ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کی چونکہ بات ہو رہی ہے نا، تو اسی حوالے سے آگے اس آیت میں یہ آ گیا کہ اللہ سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ایک ایک جاندار کا، یعنی صرف انسانوں کا ہی نہیں، اس دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں، کوئی چلنے پھرنے والا، خواہ جانور ہے، خواہ کوئی پرندہ ہے. کوئی پرندہ اپنے کس گھونسلے میں ہے، اس کا گھونسلہ کہاں ہے، کوئی کیڑا اپنے کس بل میں ہے، کوئی جانور جو ہے وہ اپنی کسی غار میں ہے، کسی کھو میں ہے، کسی جگہ پر ہے. اور اسی طرح انسان بھی ہیں، انسانوں کی بھی ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کسی گھونسلے میں جو پرندہ ہے اس کو کیسے خوراک دینی ہے، کسی بل میں کوئی کیڑا ہے اس کو کیسے رزق پہنچانا ہے، کسی جانور کو کیسے کھانے پینے کی چیز پہنچانی ہے، چاہے وہ زمین کے اوپر ہے، چاہے وہ سمندروں کے اندر ہے، چاہے وہ سمندر کی ایسی گہرائی میں ہے جہاں تک انسان کی رسائی بھی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ سب کے خالق ہیں، وہ سب کے رب ہیں، تو خالق کی اور رب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو اس کا رزق پہنچائے. اور اللہ تعالیٰ کے علم میں بخوبی ہے، بہت اچھی طرح سے ہے کہ کون کون کہاں کہاں کس حال میں ہے، اور اس کو کس حال میں اس کا رزق پہنچانا ہے. یہ سب اللہ کی جو نا اللہ ہی رزق ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے نا اس کا رزق اس کو مہیا کرنا، پہنچانا. تو یعنی اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو پھر کیسے کوئی یہ سوچ لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کیا معاذ اللہ غافل ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلتا کہ کون کس طرح کا رویہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر ایک کا رازق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے مختلف طریقے رکھے ہیں رزق پہنچانے کے. بارش ہوگی، زمین سے سبزہ نکلے گا، پھر اس سے ہر جاندار کو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کی روزی مل جاتی ہے. جانور کھا لیں گے جانور کو، پھر جانور آگے انسانوں کی خوراک بن جاتے ہیں، اور ویسے بھی وہ جو نباتات انسانوں کی خوراک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے طریقے سے ہر مخلوق جو بھی اللہ نے پیدا کی ہے اس کے رازق ہیں اور اس کو رزق فراہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک تو یہاں پہ بتایا گیا کہ کوئی جاندار ایسا ہے ہی نہیں جس کے بارے میں اللہ کو علم نہ ہو کہ وہ کہاں پہ ہے، اور اس کا رزق جو ہے وہ کہاں پہ ہے، کتنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پہنچانا. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے قرار پکڑنے کی جگہ کا بھی پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے سونپے جانے کی جگہ کا بھی پتہ ہے.
اب اس طرح کی آیت بھی آپ پہلے پڑھ چکی ہیں اور یہی الفاظ کے ساتھ، اور اس وہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے مختلف مفہوم ہیں، اور علماء نے جو ہے سارے طرح اس کے جو مختلف مفہوم ہے اس میں ایک تو کیا آتا ہے کہ جو نطفہ ہوتا ہے یعنی صلب پدر جو ہے اس کو مستقرہ کہا گیا، کہ یعنی وہ جو اس کی قرار پکڑنے کی جگہ ہوتی ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے، یعنی مستقرہ اور مستودعہ جو ہے اس کو ٹیمپریری جگہ اور پرماننٹ جگہ یا تھوڑے عرصے قیام کی جگہ اور زیادہ عرصے کی قیام کی جگہ، اس حوالے سے بھی اس کو دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لحاظ سے کچھ کا یہ کہنا ہے کہ صلب پدر جو ہے جہاں پہ نطفہ ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر رحم مادر جو ہے یعنی عورت کی یوٹرس جہاں پہ وہ پہنچتا ہے اور وہاں پہ پھر بچے کی نشوما ہوتی ہے، وہ اس کا مستودعہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس نطفے نے کون سے رحم مادر میں جانا ہے اور کہاں پھر کس بچے کی کیسے نشو نما ہونی ہے، یہ سب اس کا علم اللہ تعالیٰ کو، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ کچھ نے اس کو اس طرح سے لیا کہ مستقرہ جو ہے وہ رحم مادر ہے جس میں کچھ دیر کے لیے انسان ٹھہرتا ہے، اور پھر مستودعہ کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں جو پیدا ہوتا ہے اور بھیجا جاتا ہے، تو یہ دنیا جو ہے وہ اس کا مستودعہ ہے، یعنی اس کی سونپے جانے کی جگہ ہے، اس کی سپرد کیے جانے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ظاہر رحم مادر میں انسان تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ کون سے رحم مادر میں کون سا بچہ ہے، وہ لڑکا ہے لڑکی ہے، کب تک رہے گا، کب اس نے اس دنیا میں آنا ہے، کیا اس کی قسمت، کیا اس کا رزق، کہاں اس نے پیدا ہونا ہے، تو یہ اس حوالے سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض نے مستقرہ کو جو ہے یہ دنیا لی ہے کہ دنیا کا یہ ٹھکانہ، اور مستودعہ کو انسان کا مدفن یعنی اس کے دفن ہونے کی جگہ یعنی اس کی قبر لیا ہے، کہ یہ دنیا جو ہے اس میں انسان آتا ہے پیدا ہوتا ہے، عارضی جگہ ہوتی ہے، تھوڑے عرصے کی جگہ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر انسان جب مر کر دفن ہوتا ہے تو وہ کہاں دفن ہوتا ہے، کون سے علاقے میں، کس ملک میں، کون سی مٹی میں، یا وہ دفن نہیں ہوتا، مطلب جس طرح لوگ جلا بھی دیتے ہیں مردوں کو، یا اس کا مدفن جو ہے وہ کسی شیر چیتے جانور کسی کا پیٹ بن جاتا ہے، یا کسی مچھلی کا پیٹ بن جاتا ہے، کسی درندے کی نظر وہ ہو جاتا ہے، یا اس کے جسم کے کیسے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کس طریقے سے کہاں کہاں، مطلب یہ سارا کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب جو ہے وہ مستقرہ دنیا کا ٹھکانہ و مستودعہ آخرت کا ٹھکانہ، اس حوالے سے بھی لیا گیا کہ دنیا عارضی ہے جس میں انسان کا قرار پکڑنا یا ٹھہرنا ٹیمپریری ہوتا ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آخرت آئے گی، وہ اصل اور ابدی زندگی ہے، اس میں انسان کو سونپا جائے گا، سپرد کیا جائے گا، تو وہاں پہ انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا یا جنت ہوگی، وہ نعمتوں میں ہوگا یا اللہ کی پکڑ میں اور سزا میں ہوگا، اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، یعنی یہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ کون کہاں ہوگا، اور کل فی کتاب مبین، سب کا سب جو ہے وہ درج ہے لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ جو ہے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں تمام چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، دنیا کے بننے سے پہلے ہی سب کچھ لکھ کے اس میں محفوظ کر دیا گیا، کہاں کہاں پہ کیا ہوگا، کون انسان ہوگا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کہاں دفن ہوگا۔ اب آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیدا دنیا کے ایک علاقے میں ہوتے ہیں اور ان کی موت بالکل دنیا کے کسی دوسرے علاقے میں جا کے ہوتی ہے، وہی ان کا مدفن بنتی ہے، جس کے بارے میں بعض دفعہ اس انسان نے خود بھی نہیں سوچا ہوتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور وہ انسان وہاں پہنچ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی آپ اس کو کسی بھی حوالے سے لے لیں، یعنی مستقرہ و مستودعہ، آپ چاہے ان مفہوم میں سے کسی بھی طریقے سے لے لیں، اصل میں جو اس کو سمجھنے کی بات ہے نا، وہ اس سے پہلے جو ورڈ ہے وہ یعلم،
وہ سب جانتا ہے، اور کلن فی کتاب مبین جو اس کے بعد کلمات آ رہے ہیں کہ سب کا سب ایک لوح محفوظ میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہی اصل چیز ہے سمجھنے کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم اتنا کامل، اتنا مکمل اور اتنا وسیع ہے کہ اس کو تو ہر چیز کا علم ہے، ہر ایک کے بارے میں، ایک ایک چیز کی واقفیت اللہ تعالیٰ کو ہے، کہاں پیدا ہوگا، کیسی زندگی گزارے گا، کیا اس کی زندگی میں کیا کیا کچھ ہوگا، رزق کتنا ہوگا، کہاں سے ملے گا، اور پھر وہ کیسے اس کی موت آئے گی، کہاں وہ دفن ہوگا۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کہاں بھاگ لو گے، کہاں بھاگ کے چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کیسے نکل سکتے ہو، اس کو تو ایک ایک چیز کا علم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ بھی اگر آپ اس کو اسی چیز سے ریلیٹ کریں کہ اگر کوئی، جیسا پچھلی آیت کا ہم نے ایک ترجمہ یہ کیا تھا کہ اگر کوئی اللہ کی بات سن کر اس سے بھاگتا ہے، منہ موڑتا ہے، اپنا رخ پھیرتا ہے، یا منہ پہ کپڑا ڈالتا ہے، یا سینہ موڑتا ہے، کسی بھی طرح کا رویہ وہ اگر اپناتا ہے، تو وہ اللہ کی پکڑ سے تو نہیں بچ سکتا، اللہ کی علم سے تو وہ باہر نہیں نکل سکتا، جس طرح سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ جاؤ، گروہ جن و انس دونوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اگر تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگو، اگر تم آسمان زمین کے کناروں سے نکل کے باہر بھاگ سکتے ہو، نہیں بھاگ سکتے نا، بھاگ کے نکل کے دیکھو کہاں جاؤ گے۔ یعنی انسان اس زمین کے کسی کونے میں چلے جائے، یا زمین سے نکل کے اگر وہ سمجھتا کہ میں شاید خلا باز بن کے خلا میں بھی چلا جاؤں گا، تو وہ بھی وہ اللہ کی علم سے باہر نہیں ہے، وہ اللہ کی قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے اتنا ڈیپلی سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان کا یہ کانسیپٹ اچھی طرح سے ٹھیک ہو جائے کہ حق کی بات سننے سے وہ کترا سکتا ہے، اس کو نہ ماننے کے وہ بہانے کر سکتا ہے، اس سے رخ موڑنے کے مختلف طریقے تو وہ اپنا سکتا ہے، یا وہ یہ سوچ کے اپنے دل کو تو تسلی دے سکتا ہے کہ نہ ہی سنوں، ایسی سن لیا تو پھر کرنا پڑے گا، لیکن وہ حقیقت کو تو نہیں بدل سکتا نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو حق واضح کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تو کتابیں بھیج دی، یا آخری کتاب بھی بھیج دی، انبیاء اللہ تعالیٰ ہر دور میں بھیجتے رہے انسانوں کی حفاظت ہدایت کے لیے۔ اب جو خود منہ موڑتے ہیں وہ اپنی تباہی اور اپنی گمراہی کے ذمہ دار خود ہیں، اور پھر وہ اپنے لیے جواب دہ بھی خود ہی ہوں گے۔ وہ یہ نہیں سمجھے کہ ہم یہ پلی لے لیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یا ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا نا، تو ہمارے اوپر شاید ذمہ داری نہیں آتی۔ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا، کہ یا انسان منہ پہ کپڑے ڈال کے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ وہ اللہ تعالیٰ کو ڈیسیو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہے، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ اصل میں تو انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا، اپنی عقل مت ماری گئی ہوتی ہے، اور وہ دنیا کی محبت اور اس کا رنگ ایسا چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ انسان اس قسم کی حرکتیں کر کے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اللہ کی نظر سے بچ جاؤں گا، کیونکہ معرفت نہیں ہوتی نا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ جب انسان نہیں جانتا، نہیں معرفت حاصل کرتا، تو اس کے اس طرح کے غلط کانسیپٹ ہوتے ہیں کہ خیر ہے میں تو بچ جاؤں گا، اگر میں نے نہ سنا تو سن لیا تو مجھے کرنا پڑے گا، تو یعنی شاید ویسے تو میرے پہ ذمہ داری نہیں آئے گی، یا کم ذمہ داری آئے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ ایک طرح کی بس آپ کہہ لیں کہ دل کو تسلی دینے والی بات، اور شیطان تو اس طرح کے حربے سکھاتا ہے نا، وہ تو یہی ذہن میں ڈالے گا، انہوں نے نہ سن لیا تو کرنا پڑے گا، ویسے تمہاری ذمہ داری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہی ہے کہ اگر کوئی قرآن سے اور اس کے علم سے بھاگتا ہے، دور ہوتا ہے، یا بہانے کرتا ہے، یا اس کی طرف نہیں آتا، یا اس کو سن کے بھی، کیونکہ یہ لوگ تو سنتے تھے نا جن کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، یہ تو سن کے بھی جھٹلاتے تھے، یہ تو سن کے رخ پھیر لیتے تھے۔ تو اگر آج بھی کوئی ایسا رویہ رکھتا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ وہ یہ جان لے کہ وہ اللہ کی نظر، اس کے علم، اس کے پکڑ، اس کی قدرت اور قبضہ سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ بار بار یہ آیات اور ان میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان اسی لیے ہے کہ انسان جو ہے وہ ذرا جاگے، تھوڑا ہوش میں آئے، اور اس نے جی اپنے کوئی نظریات اس طرح کے بنا لیے ہوئے ہیں کہ شاید میں اپنی مرضی کر کے دنیا میں اللہ کی پکڑ سے یا اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے سے بچ سکتا ہوں، تو ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب کچھ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور اس میں
لوح محفوظ میں بھی سب لکھا جا رہا ہے، اور انسان جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کے اعمال نامے میں بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں ہے. پھر آگے دیکھیں، آگے مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جا رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں تخلیق کیا. اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اگر آپ انہیں کہیں کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر فوراً کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے. وَهُوَ الَّذِي وَهُوَ اور وہ الَّذِي وہ ذات ہے خلق جس نے تخلیق کیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا بیان، السماواتی آسمانوں کو، والارضی اور زمین کو، فی ستتی ستہ کہتے ہیں 6 کو، ایامن یوم کی جمع 6 دنوں میں پیدا کیا. وہ کانا اور تھا عرشہ عرش اس کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تخت، اللہ تعالیٰ کا تھرون، علا اوپر، علی الماء الماء جو ہے ماء یہ پانی کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. لیبلوکم لام لی تاکہ، یا وہ کے معنوں میں، با لام واو جو ہے یہ بلا جو ہے آزمائش کے لیے، ٹرائل کے لیے آتا ہے. بلا یبلو اردو میں ہم کہتے ہیں مبتلا ہونا، ٹھیک ہے، اسی سے ہے. لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم سب کو، کم تم سب کے لیے آتا ہے. ایوکم کون سا تم میں سے، یعنی ایو جو ہے یہ حرف استفہام، اور پھر کم جو ہے یہ تم سب کے لیے. احسن سب سے زیادہ اچھا ہے، حاسین نون حسنا اچھا، عملاً عمل میں، وَلَئِن اور البتہ اگر، لام زبر یہاں پہ البتہ کے معنوں میں، ان اگر، قلتا تم کہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، قل کہنا، تا زبر تم کے لیے آتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں انا بے شک کم تم سب، مبعوثون مبعوث کیے جانے والے ہو. مبعوث بعثا سے ہوتا ہے، با عین اور سا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھایا جانا. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا انبیاء کو مبعوث فرمایا، یعنی انبیاء اٹھائے. تو بعثا کا مطلب اٹھایا جانا، یعنی اس سے آخرت میں دوبارہ زندہ پیدا کیا جانا مراد. من بعد الموت بعد موت کے، لَيَقُولَنَّ البتہ وہ ضرور کہیں گے، لام زبر البتہ یا وہ کے معنوں میں، قال یقولو کہنا، اور نون کے اوپر جو تشدید ہے یہ ضرور کے معنی دیتی ہے. لَيَقُولَنَّ البتہ وہ ضرور کہیں گے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا. ان ہاذا ان یہاں پہ نہیں کے معنوں میں ہے، نہیں ہے یہ، الا مگر، میں نے آپ کو بتایا تھا آگے الا آ جاتا نا تو بعض دفعہ ان کا یا ماں کا ترجمہ چینج ہو جاتا. الا مگر، سحر سحر جادو کو کہتے ہیں، ایک جادو ہے، مبین جو کہ بہت واضح ہے، جو کہ بہت کھلم کھلا ہے. اچھا، یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کرا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خالق مالک ہونے کا بیان ہے یہاں پہ. اور بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین کے خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کیا تھا آسمان اور زمین کو، 6 دنوں میں تخلیق کیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس وقت اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا. اب یہ جو بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 دن میں تخلیق کیا تھا، یہ پہلے بھی آپ اس طرح کی آیت پڑھ چکے ہیں. یہ کچھ جگہوں پہ قرآن مجید میں یہ آتا ہے آسمان و زمین کا 6 دن میں تخلیق کیا جانا. اب وہ دن کتنے لمبے تھے ان کی، یعنی کتنے گھنٹے تھے ان دنوں میں، کیا اس سے مراد دن ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں، یا ان 6 دنوں سے مراد کوئی 6 مراحل ہیں.
واللہ تعالی عالم، یا اس سے مراد کوئی 6 ادوار ہیں، اگین واللہ تعالی عالم۔ ان دنوں سے ایکچوئل کیا مراد ہے اس کی حقیقت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمارا علم بھی اتنا نہیں ہے اور ہماری آپ کہہ لیں کہ ذہنوں کی عقل کی اہلیت بھی اتنی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارا جو ایک دن کا تصور ہے ہماری عقل کے مطابق وہ کیا ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہوا، دن شروع ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اگلا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اگلا دن، یعنی 12 کر کے آپ کہہ لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی 24 آورز جو ہیں وہ ایک دن بنتا ہے اور اس کے بعد پھر دن تبدیل ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے ہمارا، تو یہ تصور ہے نا۔ لیکن ہمارا جو یہ دن کا تصور ہے یہ تو سورج کے ساتھ ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ بیان کیا ہے یہ تو آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت کا بیان ہے، اور جس طرح سورۃ الانبیاء میں بھی آتا ہے نا، ان سماواتی والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر ان کو علیحدہ کیا گیا تھا، یعنی بگ بینگ تھیوری جو ہے۔ تو جب وہ تخلیق ہوئے اس کے بعد پھر یہ مطلب سورج کا بننا اور دیگر سیاروں کا بننا اور دیگر سٹارز کا بننا، پھر یہ تو اس کے بعد کے مراحل ہیں نا، اس وقت سورج بنا، پھر ہمارا سولر سسٹم بنا، پھر وہ زمین کا گھومنا، یہ تو سب بہت بعد کی بات ہے۔ تو یعنی ہمارا تو یہ جو دن کا تصور جو سورج سے ریلیٹڈ ہے وہ اس واقعے سے بہت بعد کی بات ہے جس واقعے کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ تو آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، یہ ستاتی ایام یعنی 6 دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تھا۔ تو یہ ایکچولی متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کے بارے میں آپ شروع میں سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید کی کچھ آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں جن کا ایک سے زیادہ معنی نہیں ہے، یعنی ان کا جو ہے ایک سے زیادہ تعویل ان کی نہیں کی جا سکتی، ان کا اصل مفہوم بالکل کلیئر اور واضح ہوتا ہے، لیکن کچھ متشابہات ہوتی ہیں جن کی اصل تعویل ہم نہیں کر سکتے۔ تعویل کا مطلب ہوتا ہے اصل معنی ڈھونڈنا یا مراد اصلی اول سے ہوتا ہے نا کہ اس کی اصل کی طرف جانا کہ ایکچوئل اس کا کیا مطلب ہے۔ تو جو متشابہات ہیں ان کا ایکچوئل میننگ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب یہاں پہ اللہ کے عرش کا ذکر ہے، یہ بھی ایک متشابہات میں سے ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، کیا ہم جس طرح کا تخت مراد لیتے ہیں لکڑی کا بنا ہوا ہے یا کسی اور مٹیریل کا بنا ہوا ہے۔ پھر یہاں پہ بتایا گیا عرشہ علی الماء، وہ پانی پر تھا اللہ تعالیٰ کا عرش، اس کی کیا کیفیت تھی پانی پر عرش ہونے کی، یہ بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ بھی متشابہات میں اگر آپ اس کی تعویل کرنا چاہیں گے تو مختلف قسم کی باتیں پھر سامنے آئیں گی، شاید ایسا تھا شاید ویسا تھا، چونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی علم اور اس کی قدرت کا بیان ہے، اس کی طاقت کا بیان ہے، اس کی قبضہ و قدرت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا بیان ہے۔ تو اس میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی تعویل ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ذہن کی وقت ہی اتنی نہیں ہے، ہماری عقل کی وسعت ہی اتنی نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا، ہم تو کوئی مثال ہی نہیں دے سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑی طاقت ہے، ایک طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، یہاں تک ہمیں بتایا گیا۔ اب کہیں پہ اللہ کی کرسی کا ذکر آتا ہے، کہیں پہ اس کے جہاں جیسے عرش کا ذکر آتا ہے اور یہاں پہ عرش کا پانی پر ہونے کا ذکر ملتا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ اب وہ پانی جو تھا کیا وہ ایسا ہی پانی تھا، یعنی جس کو ہم H2O سمجھتے ہیں کہ 2 ہائیڈروجن کے مالیکول تو ایک آکسیجن کا، کیا وہ اسی طرح کی کمپوزیشن کا پانی تھا، کیا وہ بھی اسی طرح گیلا تھا اور اتنا ہی لیکوڈ ہی تھا، یا وہ اتنا لیکوڈ ہی نہیں تھا، واللہ تعالی عالم۔ وہی بات ہے نا، اگر آپ اس کی تعویل میں جائیں گے تو آپ کا ذہن مختلف قسم کی چیزوں میں ایسے ہی پھرتا جائے گا اور اصل حقیقت تک نہ ہم پہنچ سکتے ہیں، ہم انسانوں کی اتنی اہلیت نہیں ہے اور نہ اس کی ٹو میں پڑنا چاہیے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا تھا نا کہ
جن کے دلوں میں کجی یا ٹیڑھ ہوتی ہے وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں، اچھا میں پتہ لگاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہوگا، اچھا شاید اس کا یہ مطلب ہوگا، شاید یہ اس کا مطلب ایسا مطلب ہوگا۔ لیکن جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، جو علم میں پختہ کار لوگ ہوتے ہیں، وہ محکمات کی تعویلات اور اس کی تفسیر پر غور کرتے ہیں، کیونکہ محکمات کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، متشابہات آیات کا تعلق صرف ایمان لانے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسا عرش پر مستوی ہونے کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی تعویل کرنا یا اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، یہ غلط بات ہے، اس میں نہیں پڑھنا۔ اس میں انسان اگر جائے گا تو ایک تو اس کا عمل سے تعلق ہے کوئی نہیں، صرف ایمان سے تعلق ہے۔ تو ایمان تو یہی ہے نا، بس سمینا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے مان لیا۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا متشابہات کی ٹو میں نہیں پڑھنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا کہ ہم نے اس کی ٹو میں نہیں پڑھنا، جتنا ہمیں بتایا گیا ہم اس کو وہیں تک رہیں گے۔ تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ چیزیں انسانی سمجھ سے باہر ہیں، ان کو سمجھنے کے ہم مکلف بھی نہیں ہیں، تو اس لیے ان متشابہات کی ٹو میں نہیں جانا، ہم اس کو بس اتنا ہی لیں گے جتنا ہمیں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا۔ واللہ تعالیٰ عالم کے پانی پر ہونے کا اس کی ایکچوئل کیفیت کیا تھی ہمیں نہیں پتا۔ ہاں، جو اس میں غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ 6 دن میں پیدا کیا؟ کہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم یہ پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قادر و مطلق ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ کرنا ہوتا ہے کن فیکون، ٹھیک ہے نا، ان اللہ امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن تو ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر 6 دن کیوں لگائے گئے، یا 6 دن کا ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ بھلے اس سے مطلب 6 دن ہو، 24 گھنٹے کا ایک دن ہو، یا کئی سالوں پر محیط ایک دن ہو۔ بعض لوگوں نے اس میں وہ جو کچھ اسرائیلی روایات ہیں اس میں بھی ایسا ملتا ہے کہ ایک دن یہ ہوا تو دوسرے دن وہ ہوا، تو ایک دن آرام کیا۔ ان سب چیزوں میں نہیں پڑنا۔ بہرحال جو بھی اس کا مطلب ہے، یہ کیوں بتایا گیا کہ 6 دن میں تخلیق کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے کن تو کائنات تخلیق ہو جانی تھی۔ تو یہ صرف اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ انسان کو اس میں یہ تعلیم، یہ تربیت کی گئی ہے، یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو ہے وہ تدریج سے بنائی ہے، درجہ بدرجہ۔ تدریج کا مطلب ہوتا ہے درجہ بدرجہ، ایک دم سے نہیں بن گئی تھی، تدریج سے کام ہوا اس کائنات کا۔ تو اس کائنات میں وقوع پذیر ہونے والے معاملات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اور انسان کو بھی اپنی زندگی کے لیے یہی لیسن لینا چاہیے کہ انسان کی زندگی میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی تدریج سے ہی ہونے ہوتے ہیں، یعنی ہتھیلی پر سرسوں نہیں جم سکتی۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اڈلٹ انسان کے طور پہ پیدا کیا تھا، تو باقیوں کو بھی ویسے پیدا کر دیتے۔ لیکن انسان دیکھیں کتنے عرصہ اپنی ماں کے رحم میں رہتا ہے، پھر چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے پلے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ جانوروں کو بھی دیکھ لیں، پرندوں کو دیکھ لیں، سب کی آگے جو افزائش نسل ہوتی ہے بتدریج ہوتی ہے نا، تدریجن ہوتی ہے، درجہ بدرجہ ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا بیج بوتے ہیں، پھر اس سے چھوٹا پودا نکلتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے۔ تو یہ تدریج کا لیسن جو ہے نا ہمیں کائنات میں ہر جگہ پہ ملتا ہے، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ کار، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور اسی کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کائنات کی تخلیق کی۔ تو پھر یہ جو ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی بات ہے نا، یہ نہیں کرنا، یعنی اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فوری سب کچھ نہیں ہو جاتا۔ آپ بعض دفعہ انسان دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی میں نے دعا کی ہے نا تو فوری ایسا ہو جائے گا۔ بعض دفعہ فوری طرح سے وہ چیز ہو بھی جاتی ہے، مل بھی جاتی ہے، لیکن اس کے آگے پھر مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ فرض کریں کوئی بچہ ہے بہت زیادہ، وہ لائک ہی واز ویری ڈیسپریٹ ٹو فائنڈ اے جاب، کہ جاب نہیں مل رہی، ماما دعا کر دے، سب کو کہا جا رہا ہے، اب جاب مل گئی، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ کہ فوری نہیں ملتی، اٹ ٹیکس ٹائم، ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے۔ بعض کی ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، بعض کو مل بھی جاتی ہے، لیکن اب جاب مل گئی، اب وہ
جو فرسٹ ٹائم اس جاب میں گیا ہے یا کوئی ایک جاب سے دوسری جاب میں سوئچ بھی کرتا ہے تو فوراً سے پہلے دن ہی وہ سب کچھ نہیں سیکھ جاتا نا. تو اگر انسان پہلے دن ہی گھبرا جائے اور پریشان ہو جائے کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، میں تو یہ نہیں کر سکتا، تو یہ بھی غلط رویہ ہے. ظاہر ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہی اس دنیا کا سارا نظام ہوا ہے نا، تو یہی انسان کی زندگی میں بھی اپلائی ہوتا ہے ہر جگہ پہ. اسی طرح کوئی رشتہ بنا ہے، کوئی مطلب شادی بیاہ کے معاملات ہوئے ہیں، دو لوگوں کی آپس میں نکاح ہوا ہے، رشتہ بنا ہے. اب فوری سے یہ نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے کی سمجھ بھی آ جائے گی اور فوری سے مطلب لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز جس میں آپ بس سب کچھ اچھا ہی ہوگا. بہت سے سٹیپس آتے ہیں، بہت سے مراحل آتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور پھر زندگی جو ہے وہ آگے چلتی ہے. اسی طرح آپ دیگر معاملات بھی لے لیں. کچھ آپ نے اچیو کرنا ہے، کچھ کاروبار چلانا ہے، لوگ کیسے اسکریچ سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ایک ایک سیڑھی چل کے انسان اوپر جاتا ہے نا. تو یہ بھی اس سے ایک لیسن ملتا ہے سمجھنے کا کہ یہ جلدیاں، ہتھیلی پہ سرسوں جمانا یا بےتاب ہو جانا. اور بالخصوص میں کہتی ہوں، ویسے تو قرآن مجید ہر دور کے انسانوں کے لیے بہت زیادہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن آج کل کے دور میں جو اسپیشلی ہماری جو ینگ جنریشن اور یوتھ جو ہماری آ رہی ہے، اس کا جو حال ہو گیا ہے نا کہ ایک بے چینیاں اور ایک جلدیاں اور بے صبرا پن بہت زیادہ آ گیا ہوا ہے. تو ان کو تو یہ آیت ضرور سمجھانی چاہیے کہ شادیاں نکاح کریں گے تو ادھر نکاح ہوگا، ادھر شادی ہوگی، اور کچھ مہینوں بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ جی ہم تو نہیں رہ سکتے، بس ہم نے دیکھ لیا یہ ہمارا نہیں ہو سکتا، گزارا نہیں ہو سکتا، چل نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. نہ کوئی صبر ہے، نہ کوئی برداشت ہے، نہ کوئی چیزوں کو آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک کرنے یا سمجھ کے لینے کی کوئی اہلیت رہی ہے. وہ جو ایک بے صبرا پن ہے نا کہ شاید پہلے دن سے ہی سب کچھ جو ہے وہ زبردست طریقے سے ہمیں ایک پلیٹ میں رکھا ہوا مل جانا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا. چاہے وہ میرڈ لائف ہے، اس میں بھی بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اسی طرح یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے تو بس آپ کچھ دنوں میں کہے کہ مجھ سے تو نہیں ہو رہا تو میں تو اس کو چھوڑ رہا ہوں، یا کوئی جاب شروع کی ہے تو میں بس یہ تو میرے کام میں نہیں کر سکتا، بڑا مشکل ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو ایک اس سے تدریج کا جو لیسن ملتا ہے نا، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں آگے کیا بتایا گیا، تخلیق کا مقصد بھی بتا دیا گیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیوں تخلیق کیے گئے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائیں کہ انسان جس کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس میں سے بہترین اعمال کرنے والا کون ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. ٹھیک ہے نا، یعنی انسانوں کا امتحان لیا جائے گا. یہی تخلیق آدم کا مقصد ہے کہ ایسی بے مقصد انسان کو اس دنیا میں نہیں بھیج دیا گیا. اس کو جو زندگی دی گئی، اس کو عقل و شعور دیا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات دی گئیں. مختلف دو ادوار میں انبیاء آتے رہے. انبیاء کا آنے کا سلسلہ جب بند ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کا بندوبست رکھا مختلف لوگوں کے ذریعے. تو اب یہی دیکھنا ہے کہ کون ان ہدایات پر عمل کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے، اور کون اس ہدایت سے دور بھاگ کے ناکام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو کامیاب ہوں گے ان کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا آخرت میں، جو ناکام ہوں گے ان کو پوری سزا ملے گی. ٹھیک ہے. تو یہ اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات تخلیق کی ہے، یہ جو دنیا بنائی ہے انسانوں کے لیے، اور اس میں انسان کی آزمائش اور امتحان ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر ایک دوسری دنیا ہوگی جس میں انسان جائے گا، اور وہاں پہ پھر اس کے ہر قسم کے اعمال کا پورا بدلہ بھی دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس سے ایک تو تدریج اور ایک تنظیم کا بھی لیسن اس سے ملتا ہے نا. یعنی ایک منظم طریقے سے یہ ساری کائنات تخلیق کی گئی، اور پورا کائنات کا نظام بھی ایک منظم طریقے سے چل رہا ہے. نہ تو کوئی اس کو کوئی کھیل تماشا سمجھے اس کائنات کو، نہ کوئی یہ سمجھے کہ خود بخود ہی بن گئی تھی اور ہمیشہ سے ایسی ہی ہے، نہ کوئی یہ سمجھے کہ ایسی اٹکل پچو اس میں سب کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ کائنات کا نظام دیکھیں اس میں آپ کو کچھ بھی ایسا نہیں لگتا جیسے کہ کوئی
جیسے کوئی ہم آہنگی نہیں ہے کسی میں یا کوئی تنظیم نہیں ہے کسی کام میں، سب کچھ ایک مربوط طریقے سے ہے، ورنہ تو سورج چاند ستارے آپس میں ٹکرا جاتے اور زمین کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہوتا رہتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ کیسا ویل پلان، کیسا ویل مینجمنٹ کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بھی ہمیں اس سے ایک طریقہ کار ملتا ہے نا کہ مینجمنٹ کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ اور تدریج کے ساتھ اپنی زندگی کے جتنے مراحل ہیں ان کے کاموں کو لینے. ٹھیک ہے. اور پھر یہی بتایا گیا کہ یہ دنیا تمہارے لیے امتحان گاہ ہے، اس میں تمہاری آزمائش ہوگی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری زندگی جو ہے وہ بالکل ایسے گزرے گی کہ اس میں تو کوئی مراحل آئیں گی نہیں، کوئی مشکلات آئیں گی ہی نہیں. ٹرائل ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہیں، مختلف نوعیتوں کی ہوتی ہیں، اور دیکھا یہ جائے گا کہ بہترین اعمال کرنے والے کون ہیں. یہی مقصد ہے زندگی. تو انسان کو اس کائنات کی تخلیق کا مقصد بھی سمجھایا گیا، اس کو اس کی زندگی کا مقصد بھی سمجھایا گیا، اور ساتھ جو ان کا رویہ تھا جو بھی یہ مکذبین تھے اور ماندین تھے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم تو اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، یقیناً تمہاری دوسری زندگی ہوگی، تو جو کفر کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ایسی ایک سحر مبین ہے، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، یہ کوئی حقیقی بات نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی انسان جو ہے آ کے بس جادوگری کرتا ہے. کیونکہ قرآن مجید اثر تو کرتا تھا نا، تو وہ اس کو مانتے نہیں تھے، انکار کرتے تھے، اور انکار کرنے کے لیے کیا الزام تراشی کر دیتے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، ساحر ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر اثر ہو جاتا ہے، اس نے لوگوں کو مسحور کر لیا ہے. لیکن یہ اصل میں جادوگری ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. یعنی وہ حقیقت کا انکار اس طریقے سے کرتے تھے. تو اب سمجھایا یہی جا رہا ہے، چاہے وہ لوگ تھے جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے اور اس کو جادو کرتے تھے، یا آج کے دور میں کوئی بھی اس چیز کو اس حقیقت نہیں سمجھتا یا اس کی تکذیب کرتا ہے، وجہ یہی ہوتی ہے کہ اپنے مفاد پر ضرب پڑ رہی ہوتی ہے. انسان قربانیاں نہیں دینا چاہ رہا ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے جب اللہ کی راہ پر آتے ہیں تو پھر تو آپ کو اپنی منمانی نہیں کرنی ہوتی، پھر تو آپ کو بہت سی چیزیں چھوڑنی ہوتی ہیں، پھر تو اس آرام اور آسائش کو بھی چھوڑنا بعض دفعہ پڑ جاتا ہے. پھر ان طریقوں کو زندگی کے جو اپنائے ہوتے ہیں جن میں انسان بڑا مگن ہوتا ہے اور وہ بڑے اٹریکٹیو بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی چھوڑنا پڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں پہ سمجھایا گیا کہ کچھ بھی کر لو اس سے تو تم نہیں بچ سکتے، آخرت کا دن تو آنا ہے. چاہے تم زبانی اس پہ انکار کر لو تو یہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب مر کے مٹی ہو جائے گی پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ تو تم ایسی جادوگری کرتے ہو، بس لوگوں کو مروب کرنے کے لیے باتیں کرتے ہو. تو یہ ایسی باتیں کر کے تم وقتی طور پر دنیا میں تو بچ سکتے ہو، لیکن ہونا تو ہے یہ. ٹھیک ہے. تو آج بھی اگر کوئی اس غلط فہمی کا شکار ہے، اور اصل میں تو بہت سے آخرت کو ماننے والے بھی جو ہیں وہ اس طرح غافل ہوئے ہوتے ہیں نا، کہ وہ بھی دنیا کی زندگی میں ایسے مگن ہوئے ہوتے ہیں کہ ساری اہمیت دنیا کی زندگی کی لگ رہی ہوتی ہے، ساری توجہ جو ہے وہ دنیا کی زندگی پر مرکوز ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی پر نہیں ہوتا فوکس. وہ یہ سمجھے نا اچھا وہ تو جب آئے گی تو دیکھی جائے گی، وہ تو بعد کی بات، اور انسان اس کی طرف نہیں سوچتا. ٹھیک ہے نا. تو ان کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہ بھی گویا ایک طرح سے عملی طور پر تو انکار ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، چاہے وہ ویسے مانتے بھی ہوں. اب آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو آخرت کے آنے پر تو یقین رکھتے ہیں لیکن ان کا عمل تو اس کے مطابق نہیں ہوتا. تو سب کو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں بتا کے، اور اس کی تخلیق کا مقصد بتا کے، اور پھر یہ بتا کے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا، اور یہ کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوگے. تو اس کو اپنے اوپر بھی رکھ کے سوچیں کہ جب یہ چیز انسان کو یاد رہے نا تو پھر انسان اللہ کی مرضی کے مطابق عمل بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں جو ہمارا امتحان ہے، جو ہم سے مقصود ہے، وہ ہمیں کرنا ہے، ورنہ تو ساری بھاگ دوڑ بیکار ہے. اور اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ اسی دھوکے کا شکار ہے کہ بس یہ دنیا دنیا دنیا، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے اصلیت کو دنیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کے پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تلاوت اگر ریڈی ہے تو پلیز پلے کر دیں آیت نمبر 5. إنه عليم بذات الصدور وما من دابة
كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.